اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک، بلاؤ اللہ کے راستے کی طرف۔ میں یہ لیکچرز کی سیریز رکھوں گا، رب کی ہدایت، رب کا راستہ، رب کو مضبوطی سے پکڑنا، یہ میرا ٹاپک ہے۔ اور سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جس نے بھی اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا اس کو ہدایت مل گئی صراط مستقیم کی طرف۔ اب ایک سوال ہوتا ہے کہ رب العالمین کے بارے میں تم لوگوں کا کیا خیال ہے؟ کیا سمجھتے ہو، کیا جانتے ہو رب العالمین کو؟ کیا تمہارا گمان ہے رب العالمین کے بارے میں؟ یہ میرا سوال نہیں ہے جو میں پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ ہمیں پہچاننا ہے اپنے ماسٹر کو، کیونکہ دنیا کا مالک، زمین کا، آسمانوں کا اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے ہمارا رب ہی مالک ہے۔ اور ہم نے رب کو پہچاننا ہے کہ رب کی سنت کیا ہے، کیونکہ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک یہ عیسیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ میرا رب میرا بھی پالنے والا ہے، تم لوگوں کا بھی پالنے والا ہے۔ فاعبدوہ، اسی کے غلام بن جاؤ۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اب رب العالمین کی سنت جو پہلے لوگوں میں گزری ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت میں آج بھی کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ تو جیسے اللہ نے پہلی قوموں کو ڈیل کیا وہ سب غیب کی باتیں ہیں، لیکن قرآن میں تفصیل سے بیان کیا ہر قوم کی نافرمانیاں اور ان کی تباہیاں، اور مومنوں کو اور رسولوں کو اللہ نے بچایا چند، لیکن باقی سب کو تباہ کیا، اور آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ قرآن ہی ہمارا ایک ایسی رب العالمین نے کتاب دی ہے جس میں ہر چیز کا بیان ہے، تبیان لکل شیء، لیکن افسوس کہ اس قرآن کو ہم نے پکڑ کے چھوڑ رکھا، پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، کبھی غور ہی نہیں کیا کہ رب ہم سے ہم کلام ہوتا ہے اس قرآن کے ذریعے سے، اور ہم نے اپنے رب کو بالکل پس پش ڈال دیا اور اپنی خواہشوں کو آگے کر لیا، تو کیا ہوا؟ نقصان ہمارا ہوا۔ رب کو ہماری ضرورت نہیں ہے، پوری دنیا بھی اگر اس کی نافرمانی کر جائے تو اللہ کی ذات پھر بھی تعریفوں والا ہے، پھر بھی بے پرواہ ہے، ان کی بڑائی میں ذرا بر بھی کمی نہیں آتی۔ اگر ہم نے کرنا ہے، فائدہ اٹھانا ہے، تو یہ ہمارے لیے ہے، ہمیں رب العالمین چاہیے۔ اب آپ نے یہ بڑا ہی غور سے رب کے جواب دیں، دنیا کا روب کو چھوڑ دیں، کیونکہ رب ہی جانتا ہے خائنۃ العیون، یعلم خائنۃ العیون وما تخفی الصدور، رب ہی جانتا ہے آنکھوں کی خیانت اور وہ جو سینوں میں چھپا ہوا ہے، ہر چیز سے واقف ہے۔ لوگوں کا ڈر تو ہمارے دلوں میں بہت سخت بیٹھ چکا ہے، اور رب کا نہیں ہے، حالانکہ سزا بھی وہی دے رہا ہے، جزا بھی وہی دے رہا ہے، وہی ذات ہے ڈرنے کے قابل، وہی ذات ہے مغفرت والی۔ تو ایمان بھی رب دیتا ہے، اور تخلیق بھی وہی ہے، رزق بھی وہی دیتا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے، کہتے ہیں نا دین میں تو کوئی زبردستی نہیں۔ اللہ نے قد تبین الرشد من الغی،
اللہ نے بھلائی کو اور گمراہی کو کلیئر طور پہ بیان کر دیا. پر جو کوئی بھی طاغوت کا انکار کرتا ہے اور اللہ پہ ایمان لاتا ہے اس نے مضبوط کڑا پکڑ لیا، لانفصام والا، اس کا کوئی وہ کبھی نہیں ٹوٹے گا. طاغوت کا، بتوں کا انکار، شیطان کا انکار اور رحمان پہ ایمان، اللہ پہ ایمان، یہ کڑا مضبوط ہے. لیکن ایمان تو اس وقت آپ لائیں گے جب آپ سیکھیں گے اس کو، رب کو سیکھیں گے، قرآن پڑھیں گے، ایک ایک لفظ پہ فکر کریں گے. آخر یہ ایسی کتاب ہے جو جن اور انسان جمع ہو کر بھی نہیں لا سکتے. اور جب اس وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب لوگ تجھ سے سوال کریں میرے بارے میں تو میں بہت قریب. ویسے تو اللہ تک پہنچنے کے لیے فرشتے اور روح 50,000 سال لیتے ہیں پہنچنے کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی، اتنی دوری کے باوجود قریب ترین رب ہے ہمارا، ہے بہت قریب. اجیب الدعوت الداعی اذا دعانی، سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو جب مجھے پکارتا ہے. بس مجھے قبول کرو، میری بات سنو، میرے حکم کی تعبیر کرو، اطاعت کرو، اوبیڈینس. پڑھنا نہیں، صرف اوبیڈینس، جو بھی پڑھو اس پہ فوراً عمل کرو. تو فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت کی راہ پائیں. اللہ کو جب آپ قبول کریں گے تو آپ کو ہدایت مل جائے گی. آج کل تو بہت ہدایتیں چل رہی ہیں، ہر ایک اپنی باتیں کر رہا ہے. آپ نے کبھی اس سے پوچھا کہ کہاں لکھا ہے میری کتاب میں؟ مجھے تو ایک خدا نے کتاب دی ہے، میں تو ہزاروں کتابوں کی طرح نہیں ہوں. مثل الحمار یحمل اسفارا، جیسے یہودیوں کے بارے میں ہے تو وہ ہمارے لیے بھی ہے. انہ لذکر لک ولقومک، تمہاری قوم کے لیے. اللہ نے ہر قوم کی مثالیں دی، ان کو تباہ کیا اور آج ہمیں بھی تباہ کر. لیکن افسوس ہے کہ خدا کا عذاب نظر نہیں آتا. قد وقع علیکم، تم پر تو خدا کا غضب اور ذلت واقع ہو چکی ہے. اللہ کوئی آسمان سے پتھر تو نہیں یا لشکر تو نہیں بھیجتا. اللہ تو صرف کہتا ہے اور ہو جاتا ہے. جب خدا کے قانون کو آپ توڑتے ہیں، جب خدا کی بات کو آپ تکبر کرتے ہیں، کن کیئرلیس، مجھے کوئی پرواہ نہیں. یہی فرعونیت ہے نا، کہ آپ کو خدا کی بات کا ڈر ہی نہیں ہے، جو دیکھ بھی رہا ہے، آپ کو سن بھی رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں، آئی ڈونٹ کیئر. یہ تو اللہ کی شان ہے نا. وہ اللہ کہتا ہے کہ غنی و حمید، وہی بے پرواہ ہے اور وہی تعریف والا ہے. ہم تو اللہ کے غلام ہیں، عاجز. ہماری تو کوئی مرضی نہیں ہے. اللہ کا حکم وہی ہمارا حد ہے. جب آپ اللہ کی حدود کو کراس کر جاتے ہیں تو لازم ہوتا ہے. یہ قرآن کی میں اپنے بابا آدم کی کہانی سے شروع کروں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، بے شک ہم نے عہد کیا تھا آدم کی طرف پہلے سے، بس وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں کوئی عزم نہیں پایا. بھول گیا. فنسی، اللہ کی باتوں کو، اللہ کے احکام کو آج بھی ہم بھول رہے ہیں. بالکل بھول چکے. تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو بھی اللہ کو بھولتا ہے، اللہ ان کو ان کے نفسوں سے بلا دیتا ہے. میک them forget their own selves. when you forget God، جب خدا کو آپ بھول جاتے ہو، خدا آپ کو اپنی جان سے بھلا دیتا ہے. you forget your own self، اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں آپ کہ آپ کے فائدے میں کیا ہے، آپ کا نقصان کیا ہے. اور جھوٹ کے پیرو کر رہے ہیں. جھوٹ تو کبھی آپ کو کہیں بھی نہیں لے کے جائے گا. ان الباطل کان زہوقا، وہ تو ہے ہی مٹنے کے لیے.
بھائی ہم نے سچ کو ڈھونڈنا ہے اور سچ کو فالو کرنا ہے، اور سچ کیا ہے؟ الحق من ربکم، جو تمہارا رب کہتا ہے وہ حق ہے، اور حق کیا ہے؟ اس قرآن میں موجود ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی بھی کچھ کہے تو کوشچن کریں اس کو کہ بھئی کدھر ہے قرآن میں لکھا ہوا؟ ہماری تو ایک کتاب ہے، ایک رب ہے، ہم سب رسولوں پہ ایمان لانے والے ہیں، ہم رسول میرے لیے ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، لیکن وہ قرآن میں موجود، قرآن سے باہر نہیں جانا۔ یہاں تو رسولوں پہ ہزاروں جھوٹ باندھے گئے ہیں، اللہ کو استغفر اللہ، آسمان اور زمین پھٹ جاتے ہیں، سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں جب یہ لوگ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو خدا کی سزائیں بھی تو چل رہی ہیں، خدا نے ان کی سزائیں دیکھی ہیں، ایک ایک بات قرآن نے مینشن کی، اور وہی کچھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ۔ آپ قرآن پڑھیں گے تو نظر آئے گا نا، ایمان بڑھے گا تو قرآن سے بڑھے گا، تسکین سے بڑھے گا جب دل اللہ کے دل میں، آپ کے دل میں تسکین ڈالے گا۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو ایمان بھی بڑھے گا، ایمان بھی آئے گا، اور اس کی اطاعت کریں گے رب کی۔ یہ بات ذرا غور سے سنتے جائیں کہ وہ بھول گئے اور ہم نے ان میں عزم نہیں دیکھا، اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ، اے آدم یہ تیرا دشمن ہے، یہ جو شیطان ہے یہ تیرا دشمن ہے، یہ رب کی ہدایت ہے۔ وَلِزَوْجِكَ، اور تیری بیوی کا بھی دشمن ہے، اور تجھے نہ نکال دے جنت سے، ورنہ تم محنت میں پڑ جاؤ گے، تکلیف میں پڑ جاؤ گے۔ پراپر انسٹرکشنز رب دے رہا ہے تجھے اس جنت میں۔ اللہ نے تو انسان کو جنت میں ہی پیدا کیا تھا، نیچرلی بورن فار دی جنت، قدرتی طور پہ جنت کا انسان پیدا ہوا تھا، اور اس نے اوبیڈینس کرنی تھی رب کی۔ تو کیا کہ یہاں تجھے نہ بھوک ہوگی اور نہ تو ننگا ہوگا۔ ان لکا اللہ تجوع فیہا ولا تعری، نہ تجھے اس میں بھوک لگے گی نہ تو ننگا ہوگا۔ وانکا لا تظمأ فیہا ولا تضحیٰ، نہ تجھے اس میں پیاس ہوگی نہ تجھے دھوپ لگے گی۔ کیا بات ہے رب، ایک ایک بات بیان کر۔ تو اب شیطان آتا ہے، ووسوس الیہ الشیطان، کیا کہتا ہے؟ قال اے آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد، میں تجھے درخت بتاؤں ہمیشہ رہنے والا، وہ ملک لا یبلا، اور ایسی بادشاہت بتاؤں جو کبھی پرانی نہ ہو۔ خدا نے کہا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، یہ شیطان تیرا دشمن ہے، تجھے نکاح نہ دے کہیں جنت سے۔ اب شیطان پھر بھی آتا ہے، وسوسہ کرتا کہ یہ درخت کھا لو، تو ان دونوں نے کھا لیا اس میں سے، تو ان کے اوپر کیا کھل گئی ان کی شرمگاہیں، اور وہ وَطَفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور اپنے اوپر ڈھانپنے لگے جنت کے پتے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، اور نافرمانی کی آدم نے اپنے رب کی، فَغَوَىٰ، پس وہ گمراہ ہو گیا، راستے سے ہٹ گیا، خدا کے راستے سے ہٹ گیا۔ خدا کا راستہ اوبیڈینس، شیطان کا راستہ اس کے وسوسوں میں آنا، کیونکہ وہ بھول گیا تھا رب کی ہدایت، فنسیہ، وہ بھول گیا تھا رب کی ہدایت۔ تو کیا ہوا کہ وہ راستے سے ہٹ گیا، اللہ کے راستے سے ہٹ گیا۔ ثم اجتباہ ربہ، پھر اللہ نے اس کو پھر برگزیدہ کیا، اور اس پہ پھر رجوع کیا، توبہ قبول کی، اور پھر راستہ دکھا دیا، ختم ہو گیا۔ آج بھی اگر آپ سے غلطی ہوتی ہے، اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، اپنے برے اعمال سے توبہ کریں، خدا آپ پہ بھی رجوع کرے گا، جیسے ہمارے باپ پہ کیا تھا۔ خدا کی وہی سنت ہے، خدا کی اطاعت میں لگ جائیں، خدا کو پہچانیں، خدا کے آگے روئیں، خدا کے آگے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، خدا آپ کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، یہ خدا کی سنت ہے۔ اگر آپ مخلصی سے مانگیں، کیونکہ اللہ کے آگے دھوکہ تو چلتا نہیں، رونا دھونا ٹسلوں کا نہیں باندھ سکتا کوئی رب کے آگے۔ ہر مخلص آدمی کو ان تکونوا صالحین، اگر تم صالح ہوگے، نیک ہوگے، تو ہر رجوع کرنے والوں کو رب بخشنے والا، فَإِنَّهُ لِلْكَانَ أَوَّابِينَ غَفُورًا، ہر رجوع کرنے والوں کو اللہ بخشنے والا۔
تو اللہ نے پھر ایک حکم فرمایا ان دونوں کو، کہا اہبطا منہا جموع، دونوں نکل جاؤ اکٹھے، سب کے سب دونوں نکل جاؤ جنت سے، بعضکم لبعض عدو۔ اب یہ دنیا کا ایک اصول بن گیا، بعض بعض کے دشمن ہوں گے، چاہے اچھے راستے پہ چلیں گے تب بھی آپ کے دشمن ہوں گے اور دوست بھی ہوں گے، برے راستے پہ چلیں گے تب بھی آپ کے دشمن بھی ہوں گے، دوست بھی ہوں گے، بعض بعض کے دشمن ہوں گے۔ لیکن آپ نے چننا ہے کہ رب کی بات کیا ہے۔ یہ خدا نے دیکھو آج بھی وہی چل رہا ہے، بعض بعض کے دوست ہیں، بعض بعض کے دشمن۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس جب کبھی بھی تمہاری طرف ہدایت آئے میری، منی ہدن، میری طرف سے ہدایت آئے، فمن تبع ہدایا، جس نے تابع داری کی میری ہدایت کی، فلا یضل ولا یشقی، نہ وہ گمراہ ہوگا نہ وہ تکلیف میں پڑے گا۔ کیا بات ہے جی، رب کی اصول بتا دیا۔ جاؤ دنیا میں، اب جب بھی میری ہدایت کی تلاش میں رہو، جب بھی تمہارے پاس میری ہدایت آئے، جس نے میری ہدایت کی تابع داری کی، اس پر نہ گمراہی آئے گی، نہ وہ راستے سے ہٹے گا اور نہ وہ کسی تکلیف میں پڑے گا۔ اور ومن اعرض عن ذکری، جو میری یاد سے اعراض کرے گا، منہ پھیرے گا، فإن لہ معیشۃ ضنکا، میں ان کو معیشت دوں گا تنگ، تکلیف والا، کوئی برکت نہیں ہوگی اس میں، بہت سے کمائیاں رہیں گے لیکن برکت نہیں ہوگی، تنگ زندگی ہوگی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، اور ہم اس کو اکٹھا کریں گے قیامت کے دن بھی عام۔ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا۔ سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا، پاک ہے میرا رب، نہیں ہے بات میرے رب کا وعدہ پورا ہونے والا ہے، پورا ہو رہا ہے، وہی ہو رہا ہے جو رب نے کہا ہے۔ تو وہ کہے گا ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اے رب تو نے مجھے اندھا کیوں کھڑا کیا، میں تو دیکھنے والا تھا دنیا میں۔ تو جواب ملے گا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا، میری آیاتیں تیرے پاس آتی تھی تو بھول جاتا تھا۔ رب تو نہیں بھولتا، آپ بھول جاتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں۔ وکذالک الیوم تنسی، آج تجھے بھی ہم نے بلا دیا، تو بھی بلایا گیا آج، اور ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو حد سے بڑھتا ہے اور اپنے رب کی آیاتوں پر ایمان نہیں لاتا۔ رب کی باتوں پہ ایمان، جو رب کے ایک دفعہ کہہ دیتا ہے نا، that's truth، کسی اور کی بات مت مانو۔ اگر خدا نے ایک بات کہہ دی، ڈونٹ تھنک آف یور اون آئیڈیاز، بس اللہ کی بات سچی ہے، باقی سب ڈاؤٹ فل ہے، بس سچ کو پکڑو۔ ہر بات کی جب آپ فالو کر رہے ہوتے ہیں اس پر خدا کی دلیل ہونی چاہیے۔ والعذاب الآخرۃ اشد وابقیٰ، اور آخرت کا جو عذاب ہے وہ بہت سخت ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ آخرت پہ یقین بہت ضروری ہے۔ آخرت پہ اگر آپ یقین نہیں رکھیں گے، اکاؤنٹیبلٹی کا نہیں کریں گے، تو آپ کے اندر ڈر ہی نہیں ہوگا خدا کا۔ آپ کے اوپر ہر سال ایک بار دو بار عذاب آ رہے ہیں، لیکن آپ پھر بھی اللہ کی طرف نہیں دیتے۔ اللہ آپ کو عذاب دیتا ہے اس لیے کہ آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، کیونکہ وہ سب کچھ جان رہا ہوتا ہے، آپ کو وہی سزا دے رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ ساری پنشمنٹیں اس سے پہلے کہ دنیا پیدا پہلے ہی لکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ دعائیں بھی سنتا ہے، صدقے بھی قبول کرتا ہے۔ اپنے رب کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ وآخر دعوانا، انشاءاللہ یہ ٹاپک ہم جاری رکھیں گے۔ میں نے ایک سوال پوچھا تھا کہ تمہارا رب العالمین کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا سوچ رہے ہو اس کے بارے میں؟ یہ میرا سوال نہیں تھا، میں نے خیال میں بتانا بھول گیا، یہ ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال تھا۔ ما ظنکم برب العالمین، رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ہم اپنے رب العالمین کو سیکھیں گے، اس رب العالمین کی سنت جانیں گے، اور رب العالمین کو جو
ہدایت ملی ہمیں رب کی طرف، علی ھدی من ربہم، اوپر رب کی ہدایت پہ چلیں گے، کیونکہ یہی ایک سچی بات وہ ہے۔ اور انشاءاللہ میرا اسی ٹاپک کو کنٹینیو رکھوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔